جب آپ کا کرائم یا آپ کی بیماری آخری حد تک چلی جائے تو میری عقل کے مطابق یہ جو ایک بوسٹر شاٹ جیسے کورونا میں آئی تھی تو یہ پولیس مقابلے ایک بوسٹر شاٹ کا کام ادا کرتے ہیں. میں نے ملنگی مارا ریپسٹ، میں نے انو چبیل مارا اجرتی قاتل، میں نے ارشد گجر مارا اجرتی قاتل. کوئی بھی مختارہ فوجی، اکبر میو، امین، اپنا کاشف عاطف چودھری کے ساتھ مقابلے. جعلی پولیس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. میاں شہباز شریف صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میاں صاحب آپ پہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ ایک ڈسمس انسپیکٹر آپ پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے. 11 سال ملک سے باہر، بچے در بدر. آج شہباز شریف کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں. واہ بہت زیادہ انہوں نے عابد کو پھر بہت بٹ چٹ مارے اور عابد کو یہاں سے اس سائڈ سے باہر لے کے چلے گئے. میں اس کے پیچھے بھاگی، میں نے ان کو پوچھا عابد کا قصور کیا ہے. انہوں نے عابد کا سارا اسلحہ اوپر سے جو لائسنسی ہے اور بھائی ہمارے گن مین ہماری ساری چیزیں یہاں سے لے گئے. ڈی وی آر. اس ملک میں اس بندے نے آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اتنے کرمنلز مارے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا گیا. لاہور کنارے دریائے راوی جو اب خشک ہو چکا ہے، 1980 کی دہائی میں یہاں سیر کے لیے آنے والے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر بارہ دری دیکھنے جایا کرتے تھے. دریائے راوی میں تیرتی ایک کشتی پر سوار کچھ نوجوان طلبہ نے سیر و تفریح کے دوران کشتی ران سے اس کا نام دریافت کیا تو جواب ملا عابد حسین. ایک طالب علم نے پوچھا کیا تم پڑھتے ہو؟ کشتی ران نے جواب دیا جی میں نے میٹرک کیا ہے. اسی طالب علم نے پھر سوال کیا کیا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ نوجوان ملاح عابد حسین نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا کیا اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں؟ طلبہ نے کہا ہاں، اصل پڑھائی تو میٹرک کے بعد شروع ہوتی ہے، کالج جانا پڑتا ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لو، ویسے تو میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے مگر تم اچھی کشتی چلا لیتے ہو، تمہارا تو روئنگ کی بنیاد پر سپورٹس کوٹے میں بھی داخلہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہ کشتی ران کچھ روز بعد اپنے کاغذات لے کر جی سی لاہور پہنچ گیا. شہر کی سب سے مشہور تعلیمی درسگاہ میں داخلہ کیا ملا، اس کی زندگی ہی بدل گئی. کشتی رانی کے بعد باکسنگ میں جھنڈے گاڑنے والا عابد حسین تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولیس میں بھرتی ہو گیا اور آج ہم اسے عابد باکسر کے نام سے جانتے ہیں. عابد باکسر نے ملنگی نامی اس درندے کو مارا جس نے کم سن بچی سے لے کر بوڑھی خواتین تک کم از کم 50 عورتوں کی عزت لوٹی تھی. عبد الکریم بما والا جو دہشت کی علامت تھا اسے قتل کیا. اجرتی قاتل انو چبیل کو پولیس مقابلے میں ختم کیا. لاہور انڈر ورلڈ میں 3 لوگوں کو پرنس کا ٹائٹل دیا گیا اور ان میں سے 2 یعنی اسد پرنس اور طاہر پرنس کو انسپیکٹر عابد باکسر نے مارا. اجرتی قاتل کاشی چیمہ، تارا فوجی، اکبر میو سمیت پولیس مقابلوں میں 122 جرائم پیشہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے انسپیکٹر عابد باکسر کی کہانی کیا ہے؟ اس پر دہشت گردوں نے تو کئی بار حملے کیے مگر اب اس کے پیٹی بھائیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مگر وہ ان حملوں میں کیسے بچ رہے؟ میں ہوں بلال غوری اور اس سلسلے گڈ اینڈ بیڈ کوپس میں قسط وار ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے. عابد حسین جب جی سی لاہور میں زیر تعلیم تھے تو ان کے دوست ایک روز انہیں باکسنگ میں لے گئے اور وہاں پریکٹس کرنے کو کہا. عابد حسین نے دوران پریکٹس مد مقابل کھلاڑی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ رنگ سے باہر جا گرا. اساتذہ اور دوسرے کھلاڑی یہ سب دیکھ رہے تھے. بس پھر کیا، عابد حسین کالج کی باکسنگ ٹیم میں شامل ہو گئے. سن 1988 میں جب عابد حسین باکسنگ کے کھیل میں کئی ٹورنامنٹ جیت کر اپنا نام بنا چکے تھے تو پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا اور عابد حسین باکسنگ کی بنیاد پر پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گئے. شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ سابق IG انعام غنی اور سابق IG محمود عالم جان جی سی یونیورسٹی میں انسپیکٹر عابد باکسر کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے. بہرحال اگلے سال نیشنل گیمز میں پولیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پر دوران تربیت ہی عابد حسین کو سب انسپیکٹر بنا دیا گیا. سن 1992-93 میں سب انسپیکٹر عابد باکسر کی تعیناتی سٹاف افسر کے طور پر اس وقت کے SP کینٹ اور SP سٹی لاہور اور بعد ازاں ایڈیشنل IG کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے میر زبیر محمود کے ساتھ ہوئی.
یہ تعیناتی ان کے پولیس کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ میر زبیر کے ساتھ پوسٹنگ کے دوران ہی عابد حسین نے عابد باکسر بننے تک کا سفر طے کیا اور وہ بہت جلد انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن گئے۔ 90 کی دہائی میں بم دھماکے معمول بن چکے تھے اور دہشت گردی کی ان وارداتوں میں ملوث ایک خطرناک شخص عبد الکریم کا نام آتا تھا، جو کریم بما والے کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بات ہے 1991 کی۔ لاہور میں تھانہ نواں کوٹ کے قریب پولیس ناکے پر ایک مشکوک شخص کو پسٹل سمیت گرفتار کیا گیا۔ وہاں تعینات سب انسپکٹر سمر رضا جو عابد باکسر کے بیچ میٹ تھے، انہوں نے روایتی انداز میں گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا تو اس نے کہا، دوبارہ گالی دی تو تمہارا تھانہ جلا دوں گا، گھر تباہ کر دوں گا۔ کیپٹن ریٹائرڈ میر زبیر جو تب اس علاقے میں بطور ایس پی تعینات تھے، انہیں اس شخص کی گرفتاری سے آگاہ کیا گیا۔ دوران تفتیش معلوم ہوا کہ گرفتار ہونے والا شخص نہایت خطرناک دہشت گرد عبد الکریم ہے، جس نے نہ صرف 156 افراد کو قتل کیا بلکہ کئی بم دھماکوں میں بھی ملوث ہے۔ اس نے لاہور کے تاج سینما میں بم نصب کرنے کا بھی اعتراف کیا، جس میں سب انسپکٹر مصدق سمیت کئی افراد شہید ہو گئے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا، اگر کسی نے بدسلوکی کی یا گالی دی تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جب چالان مکمل ہونے کے بعد اسے جیل بھجوایا جا رہا تھا تو اس نے ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ میر زبیر محمود کو کہا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں گا، جن پولیس والوں نے دوران تفتیش برا سلوک کیا ہے انہیں مار ڈالوں گا اور تمہاری گاڑی میں بم لگاؤں گا۔ عبد الکریم المعروف کریم بما والا اپنی بات کا پکا نکلا۔ ابھی وہ جیل میں ہی تھا کہ اسے گرفتار کرنے اور تفتیش کرنے والے پولیس اہلکار پراسرار انداز میں مارے گئے۔ سب انسپکٹر سمر رضا جس نے ناکے پر اسے پکڑا، اس کی لاش قذافی اسٹیڈیم سے برآمد ہوئی۔ کانسٹیبل خالد جو ترقی پا کر حوالدار بن گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، جبکہ کانسٹیبل منیر جس نے اس سے تفتیش کی، اسے بھی کسی نے مار ڈالا۔ انسپکٹر عابد باکسر جو ایس پی میر زبیر محمود کے ساتھ تعینات تھے، انہیں یہ ٹاسک ملا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل جا کر عبد الکریم کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ جیل توڑ کر بھاگ نہ جائے، مگر تمام تر نگرانی اور حفاظتی اقدامات کے باوجود عبد الکریم جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دراصل کوٹ لکھپت جیل میں قید کالعدم لشکر جھنگوی کے سربراہ ریاض بسرا نے عبد الکریم کو وہاں سے فرار ہونے میں مدد کی۔ 8 باپردہ خواتین جو برقعے میں ریاض بسرا کو ملنے آئی تھی، وہ اپنے ساتھ ایک اضافی برقع لے کر آئی اور واپسی پر وہ برقع پہنا کر عبد الکریم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب دہشت گرد عبد الکریم کے فرار ہونے کی خبر ملی تو پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عبد الکریم نے فرار ہونے کے بعد ایس پی میر زبیر محمود کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے اپنے سارے وعدے پورے کیے ہیں، بس ایک آخری کام رہ گیا ہے اور وہ ہے تمہاری گاڑی میں بم لگانا، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ ایس پی میر زبیر محمود کو پریشان دیکھ کر ان کے سٹاف افسر انسپکٹر عابد باکسر نے کہا، سر یہ کیس مجھے دے دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ انسپکٹر عابد باکسر نے ان 17 قیدیوں کا ڈیٹا نکلوایا جو عبد الکریم کے ساتھ ہی کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے اور اس کے فرار ہونے سے چند دن پہلے یا بعد میں رہا ہوئے۔ ایک ایک کر کے ان میں سے 14 افراد کے ساتھ انسپکٹر عابد باکسر نے ملاقات کی، لیکن کوئی کلو نہ ملا۔ جب انسپکٹر عابد باکسر 15ویں شخص سے ملنے گئے تو اس نے چائے کا پوچھا۔ جب وہ چائے لینے گیا تو اس دوران وہاں میز کے نیچے پڑا ایک خط ملا۔ چونکہ ایس پی میر زبیر محمود کو عبد الکریم کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا وہ خط عابد باکسر دیکھ چکے تھے، اس لیے یہ پہچاننے میں انہیں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ اسی شخص کی ہے۔ مختصر ترین خط میں بس یہ لکھا تھا کہ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے گیٹ نمبر 2 پر ملوں گا، جس دن آنا ہوگا تاریخ اور وقت اسی روز بتاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، انسپکٹر عابد باکسر نے یو ای ٹی کے باہر ڈیرے ڈال لیے۔ آپ نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ خفیہ اداروں کے اہلکار بھیس بدل کر مشن مکمل کرتے ہیں، مگر انسپکٹر عابد باکسر نے سچ مچ یہ کر دکھایا۔ اس نے کچھ دن وہاں ریڑھی لگائی، مسواک بیچے اور پھر رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ 2 ماہ کے انتظار کے بعد ایک روز شام 4 بجے عبد الکریم وہاں نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر کسی کالعدم لشکر جھنگوی کے ایک کارکن کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر عابد باکسر سڑک کے دوسری طرف تھے۔ وہ رکشہ گھما کر جیسے ہی عبد الکریم کے پاس پہنچے تو اس نے پستول نکالی۔ انسپکٹر عابد باکسر کے پاس بھی لوڈڈ پسٹل تھی۔ ان کی چلائی ہوئی پہلی ہی گولی سے دہشت گرد عبد الکریم ڈھیر ہو گیا۔
इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर का एक और बड़ा कारनामा खवातीन की असमत दरी करने वाले जावेद उर्फ मलंगी का खात्मा है। मलंगी ऐसा बेरहम कातिल और सफाक शख्स था कि उसने कमसिन बच्चियों से ज़ईफ औरतों तक किसी को ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसने कई हामला खवातीन की इज्जत लूटी। एक बार उसने 8.5 माह की हामला खातून के साथ जबरी ज़्यादती की और वो मर गई तो भी अपनी जिनसी हवस बुझाता रहा। 1995 में ये दरिंदा सिर्फ शख्स पकड़ा गया क्योंकि उसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील थी, इसलिए मुतल्लिका पुलिस अफसरों ने फैसला किया कि उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। इनकाउंटर करने के लिए जावेद उर्फ मलंगी को दरियाए रावी किनारे ले जाया गया। रिवायती हिकमत अमली के तहत पुलिस अफसरों ने उसे भाग जाने का कहा ताकि पीछे से फायरिंग करके मार दिया जाए, मगर वो बरसती गोलियों के दौरान सचमुच भाग गया और पुलिस वाले मुंह देखते रह गए। ये वाकया पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी और खजालत का बाइस बन गया। मलिक आसिफ जो लीगल इंस्पेक्टर थे, उन्होंने आबिद बाक्सर को कॉल की और पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो। आबिद बाक्सर ने बताया कि मेरी वालदा हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में बिस्तरे मर्ग पर हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मैं उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ हूँ। इंस्पेक्टर मलिक आसिफ ने कहा, अगर तुम मलंगी को ढूंढ निकालो तो तुम्हें हज के बराबर सवाब मिलेगा और शायद इसी नेकी के बायस तुम्हारी वालदा ठीक हो जाए। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर ने मलंगी की फाइल निकाली तो उसके करतूतों की तफसील पढ़कर हैरान रहे। बहरहाल बीमार वालदा को अस्पताल में छोड़कर मलंगी को निशान इबरत बनाने की ठान ली। सफिया नामी एक खातून जिसके मलंगी के साथ ताल्लुकात थे। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर उससे जाकर मिला और मलंगी के बारे में पूछगुछ की। वो खातून हंस पड़ी और कहने लगी, तुम मलंगी को मारोगे? उसकी वजह यह थी कि इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर 25 बरस का स्मार्ट नौजवान था। अभी उसके नाम की दहशत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस खातून की तरह आबिद बाक्सर को भी यकीन ना था कि मलंगी उसके घर आएगा। सफिया नामी खातून ने कहा कि मलंगी की 2 क्लाशनकोफ उसके पास हैं, वो ज़रूर आएगा। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर का अगला सवाल ये था कि तुम उसे क्यों मरवाना चाहती हो और पुलिस की मदद क्यों कर रही हो। सफिया ने कहा कि मेरी हद तक तो बात काबिल कबूल थी, मगर अब मलंगी की गंदी नज़र मेरी कमसिन बेटी पर है। जब तसल्ली हो गई तो इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर ने अपने 3 अहलकारों समेत वहां डेरा डाली। सामने वाले घर में पीटीसीएल लैंडलाइन कनेक्शन लगा हुआ था। मलंगी हर रोज़ फ़ोन करके कहता कि मैं आज आऊँगा, मगर आता नहीं था। जब वो खातून टेलीफोन सुनने जाती थी तो इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर भी उसके साथ जाता ताकि पता चले कि क्या बात हो रही। इसी इंतज़ार में 16 दिन गुजर गए। 7वें दिन मलंगी ने टेलीफोन किया तो पुलिस को गंदी गालियां देते हुए कहा कि मैं आज नहीं आ रहा, पेशावर जा रहा हूं, वापसी पर आऊंगा। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर ने अपने साथियों को चुकन्ना कर दिया क्योंकि यह मलंगी की चाल थी और उसने ये सोचकर ऐसा कहा था कि अगर पुलिस वाले उसकी बात सुन रहे हों तो वो मुगालते में रहे। कुछ देर बाद ही मलंगी वहां पर आ गया। जब उसने आबिद बाक्सर को देखा तो 2 कमसिन बच्चियों को यरगमाल बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, मगर आबिद बाक्सर ने मौका ज़ाया किए बगैर निशाना लेकर उसे मार डाला। ये उस वक्त की बात है जब लाहौर में बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे, जिनमें शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, हमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिला ट्रकावाला, जज्जी, गोगी भट्ट और भोला सुनहरा जैसे नाम शामिल थे। जब आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखना पड़ते हैं। जराइम पेशा अफराद से मिलना जुलना ज़रूरी हो जाता है। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर एक रोज़ अरशद अमीन चौधरी के डेरे पर सिविल कपड़ों में बैठा हुआ था। एक देहाती खातून जिसने लाचा पहना हुआ था अरशद अमीन चौधरी से मिलने आई। अरशद अमीन चौधरी ने उसे 10 लाख रुपए लाकर दिए तो उस खातून ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा कि चौधरी, पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि मेरे बेटों ने सिपारी ली हो और बंदा ना मारा हो, मगर मैं अन्नू से बात करूंगी। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर के लिए ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि इतना बड़ा बदमाश एक खातून को पैसे देने पर मजबूर है। पता चला कि आबिद चौधरी के भाई आजम चौधरी ने उजरती कातिल अन्नू छबेल को 5 लाख रुपए में अरशद अमीन चौधरी की सपारी दी थी। अरशद अमीन चौधरी को यकीन था कि अन्नू छबेल ने पैसे पकड़ लिए हैं तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सोचे अन्नू छबेल की वालदा को बुलाकर 10 लाख रुपए दिए ताकि 5 लाख सिपारी वापस करके वो 5 लाख अपना वसूल करे और अरशद अमीन चौधरी की जान बख्शी हो जाए। यहाँ से इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर को अंदाज़ा हुआ कि अन्नू छबेल किस कदर खतरनाक उजरती कातिल है। बस फिर क्या था, आबिद बाक्सर ने रावी के बेताज बादशाह अनवर उर्फ अन्नू छबेल का नाम भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया।
انور عرف انو چبیل جس نے 50 سے زائد افراد کو قتل کیا تھا، اس پر 30 کے قریب پولیس مقابلوں کے مقدمات درج تھے۔ عام افراد تو کیا، پولیس والے بھی اس کے نام سے خوف کھاتے تھے اور کسی ناکے پر روکنے کی غلطی نہیں کرتے تھے۔ رانا مسعود الحسن جو ڈی پی او حفظ آباد بھی رہے ہیں، وہ ایس پی تھے، انہوں نے انسپکٹر عابد باکسر سمیت 3 افسروں پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ مخبری ملی کہ انو چبیل ملتان میں ایک ایس ایچ او کے گھر رہائش پذیر ہے، وہاں ریڈ کیا گیا لیکن کامیابی نہ ملی۔ 1 ماہ بعد ملتان ہی کے کسی اور علاقے میں انو چبیل کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ریڈ کیا گیا، مگر اس بار بھی انو چبیل ہاتھ نہ آیا۔ مگر پھر کسی مخبر نے پکی رپورٹ دی کہ انو چبیل نے سپاری لی ہے اور لاہور کے علاقے چونگ میں اس نے کسی کو قتل کرنے آنا ہے۔ پولیس حکام نے ملتان روڈ پر 3 مختلف مقامات پر ناکے لگا کر استقبال کی تیاریاں شروع کر دی، مگر مہمان نوازی انسپکٹر عابد باکسر کے حصے میں آئی۔ انو چبیل نے جارحانہ انداز میں فائرنگ کر دی تو پولیس کا ناکہ ریت کی دیوار ثابت ہو، مگر انسپکٹر عابد باکسر بھی ہار ماننے والوں میں شامل نہ تھے۔ انو چبیل کا تعاقب کر کے اس کی گاڑی کا ٹائر برس کر دیا گیا تو اس نے نیچے اتر کر ایک گھر میں پناہ لے لی۔ پولیس اہلکاروں نے سامنے زیر تعمیر گھر میں پوزیشنیں سنبھالی۔ انسپکٹر عابد باکسر کے ساتھی اے ایس آئی ملک اعجاز نے گالی دی تو انو چبیل نے کہا جب بندوق ہاتھ میں ہو تو زبان نہیں چلاتے۔ انسپکٹر عابد باکسر نے ایک چال چلی اور بآواز بلند کہا کہ ہم تمہیں راستہ دے دیتے ہیں، تم باہر نکل کر فرار ہو جاؤ۔ عابد باکسر کا خیال تھا کہ اسے بھاگتے ہوئے پکڑ لیں گے، مگر انو چبیل نے کہا اگر میں پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا تو مجھے انو چبیل کون کہے گا۔ پولیس مقابلہ جاری رہا۔ انو چبیل زخمی ہو گیا تو ایک بار پھر اسے سرنڈر کرنے کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے کہا اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو ایک سگریٹ اندر پھینک دو، میں مرنے سے پہلے سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ یوں جرائم کی دنیا کا ایک باب جسے راوی کا بے تاج بادشاہ قرار دیا گیا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ انسپکٹر عابد باکسر کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔